अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। पारा नंबर 18 सूरतुल फुरक़ान आयत नंबर 16। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ويوم يحشرهم वयौम यहशुरुहुम وما يعبدون वमा यअबुदून من دون الله मिन दूनिल्लाहि فيقول फयक़ूलु أأنتم अअंतुम أضللتم अज़ललतुम عبادي इबादी هؤلاء हाउलाई أم هم अम हुम ضلوا السبيل वल्लुस्सबील। قالوا سبحانك क़ालू सुब्हानक ما كان ينبغي لنا मा कान यंबग़ी लना أن نتخذ अन नत्तख़िज़ من دونك मिन दूनिक من أولياء मिन औलिया ولكن متعتهم वलाकिन मत्तअतहुम وآباءهم वआबाअहुम حتى نسوا الذكر हत्ता नसुज़्ज़िक्र وكانوا قوما بورا वकानू कौमन बूरा। لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا लहुम फीहा लहुम इजहार होगा फीहा फी हरूफ मद्दा हा ही हरूफ लीन बनता है दोनों को एक एक सेकंड के बराबर खींचना है मायशा शीन मद्द मुत्तसिल है 2.5 से 3 या 4 5 अलिफ तक भी खींच सकते हैं खालिदीन खा को मोटा काना अला रब्बिक अला आइन अरा मोटा वादम बगैर तकल्लुफ के वादम ये तकल्लुफ वादम वादम ये बगैर तकल्लुफ ये असूल दम नून तनवीन के बाद मीम मुशद्दद यहाँ गुन्ना होगा मसऊला हमजा है वयौम यहशुरुहुम रा को मोटा वमा याबुदून बगैर तकल्लुफ याबुदून तकल्लुफ
وما يعبدون بغیر تکلف وما يعبدون ہاں من دون اللہ من اخفا ہوگا نون ساکن کے بعد دال ہے حروف اخفا میں سے نلہ لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے ما قبل کسرہ کی وجہ سے فیقول اانتم کر کے پڑھنا ہے نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے اخفا کریں گے اوللتم لل غلط ہوگا للتم ٹھیک ہے أضللتم ہاں شاباش عبادی عین ہا یہ مد منفصل ہے اور کھڑی زبر ہے کھڑی زبر الگ مد ہے مد منفصل الگ 2.5 سے 3 الف کے برابر یا 2 تو آگے مد متصل ہے دونوں کو لمبا کرنا ہے ام ہم اظہار ہوگا غل السبیل واد کو موٹا قالو قاف کو موٹا لو حروف مدہ سبحانک با پہ قلقلہ کرنا ہے ہا ما کان ینبغی غین کو موٹا یم نون ساکن کے بعد با ہے چنانچہ نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے اوپر لکھا بھی ہوگا میم چھوٹا سا لکھا ہوگا میرا خیال ہے لنا مد منفصل ہے لمبا کریں گے ان نتخذ ادغام مع الغنہ ان نتا یوں تھا لیکن ہم نے نون کو نون کر کے حمزے کا نون میں ادغام ان نتخذ من دونک من یہاں اخفا ہوگا من اظہار ہوگا آگے حمزہ ہے اولیاء مد متصل ہے ولیکن ادغام مع الغنہ اصل میں کیا تھا ولیکن متعتم ہم نے نون کو میم میں مدغم کر کے کاف کو ڈرک کر دیا ولیکن متعتم بغیر تکلف ولیکن متعتم تکلف کیا ہے ولیکن متعتم تکلف ولیکن متعتم وآبا مد متصل ہے حتی نسد ذکر سین اور دا میں فرق ہو دال میں نسد ذکر را کو موٹا وکانو حروف مدہ قوما بورا میم نون تنوین کے بعد با یہاں نون تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے قوما بورا کر کے پڑھیں گے اسے اقلاب کہتے ہیں لہم فیہا ان کے لیے ہوگا فیہا اس میں ما جو کچھ یشاؤون وہ چاہیں گے خالدین ہمیشہ رہنے والے ہوں گے کانا یہ ہے اعلی رب کا آپ کے رب کے ذمے وعدن وعدہ مسئولہ قابل درخواست ویوم اور جس دن یحشرہم وہ اللہ اکٹھا کرے گا انہیں وما اور ان کو جن کی یعبدون وہ عبادت کرتے تھے من دون اللہ اللہ کے سوا فیقول تو وہ اللہ کہے گا معبودان باطلہ سے اانتم کیا تم ہی نے گمراہ کیا تھا عبادی ہؤلاء میرے ان بندوں کو ام یا ہم وہ خود ہی غلو بھٹے گئے تھے السبیل راہ حق سے قالو وہ کہیں گے سبحانک تو پاک ہے ما کانا نہیں تھا ینبغی لیک لنا ہمارے ان یہ کہ نتخذا ہم بنائیں من دونی کا سوائے تیرے من اولیاء کوئی کارساز ولیکن اور لیکن متعتہم تو نے فائدہ سامان زندگی دیا انہیں وآباءہم اور ان کے باپ دادا کو بھی حتیٰ یہاں تک کہ نسو وہ بھول گئے الذکر ذکر تیرا وکانو اور تھے یہ قومن لوگ بورا ہلاک ہونے والے آج کی یہ 3 آیات جو ہم نے پڑھی ہیں
اس میں زندگی کا مقصد اور انسان کی تخلیق کا مقصد بھی بیان ہوا، توحید کا بیان ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی آیت کے اندر تو اللہ سبحانہ و تعالی فرمایا کہ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، اس جنت میں کیا ہوگا؟ وہ ملے گا جو جنتی چاہیں گے، تمنا جو کریں گے وہی ملے گا، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس جنت میں۔ اچھا، یہ نعمت جو ہے نا جی، یہ جو چاہیں گے ملے گا، یہ نعمت ایمان والوں اور متقین کو ہی ملے گی، غیر ایمان غیر متقین کو نہیں ملے گی۔ اور یاد رکھیے یہ نعمت متقین کو بھی جنت میں ملے گی، دنیا میں نہ متقین کو نہ غیر متقین کو، جنت میں ملے گی۔ وعدم کان علی ربک وعدم مسئولا، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ وعدہ اس قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس وعدہ پورا ہونے کی دعا کی جائے، یا یہ ایسا وعدہ ہے جو مانگنے پر یقیناً پورا کیا جائے گا۔ یہ دو معنی ہیں۔ اولی الالباب کے متعلق قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اولی الالباب دعا کرتے ہیں اپنے اللہ سے، اے ہمارے رب، اور ہمیں عطا فرما جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، بے شک تو وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو یہ ہے وہ وعدہ، یعنی اس کی اللہ سے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے جی، یہ کہ اللہ یہ وعدہ پورا فرما دے۔ اور یہ ایک مقولہ ہے، عربی لوگ کہتے ہیں کہ وعدن واجبہ، یعنی جس چیز کا سوال یا مطالبہ ہو سکتا ہو وہ واجب ہوتی ہے، جس کا مطالبہ ہو سکتا ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ مثلا وہ یوں بھی کہا کرتے تھے لا اعطینک الفا وعدا مسئولا، کہ میں تمہیں 1000 دوں گا، یہ مسئول، یہ وعدہ ہے۔ اب وہ جس سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ مطالبہ کر سکتا ہے، وہ حق رکھتا ہے، چونکہ کہنے والے نے کہہ دیا نا کہ میں تمہیں 1000 دوں گا۔ اب یہ وہ وعدہ ہے جس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ تو آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا 1000 کا، وہ مجھے دے دو، تو یہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے وعدہ فرمایا تو اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتا، لہذا ہم بندوں کو درخواست کرنی چاہیے اللہ ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے، ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تو وعدہ خلافی کرے گا، یاد رکھنا ہمیں اس بات کا کوئی خوف ڈر نہیں ہے کہ تو وعدہ خلافی کرے، ہمیں ڈر اور خوف یہ ہے کہ ہمارے اعمال کہیں ناقص نہ نکل آئیں، ہماری رسوائی کا سبب بن جائے، ہمیں اس بات کا خوف ہے، ورنہ اللہ تیرا تو وعدہ سچا ہے، اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اگلی آیت وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بھی اکٹھا کرے گا جو غیر اللہ کی پرستش کرتے رہے، پوجا کرتے رہے، اور ان کو بھی جن کی پوجا کی گئی، پرستش کی گئی، ان کو بھی اللہ سب کو اکٹھا کر کے ان میں سے ملائکہ بھی ہوں گے اور ان میں سے انبیاء علیہ السلام کی جماعت بھی ہوگی، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے رہے اور عیسیٰ کو معبود، ان 3 میں سے ایک مانتے رہے، اور ان میں سے اللہ کے نیک بندے بھی ہوں گے، حیوانات بھی ہوں گے جیسے گائے ہے، سانپ ہے، بندر ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ان میں سے نباتات بھی ہوں گے۔ نباتات کسے کہتے ہیں جی؟ پودے۔ اور جمادات، ٹھیک ہو گئے جی، پتھروں کو بھی اللہ، اور بیل، یہ پودے، ان کو بھی اللہ اکٹھا فرمائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو شعور دے گا، ٹھیک ہے۔ انبیاء علیہ السلام تو وہ نیک بندے، باقی جو چیزیں ہیں جن کے لیے لفظ ماں بولا جائے، اکثر آپ کو معلوم ہے ماں جو ہے
اکثر غیر عقول کے لیے بولا جاتا ہے اور کبھی کبھی عقول کے لیے بھی بولا جاتا ہے. تو اللہ فرمائے گا کہ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ کہ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا، بھٹکایا تھا. اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ کو علم نہیں تھا اس بات کا؟ اللہ کو تو علم تھا. اصل میں اس میں مقصود یہ ہے کہ غیر اللہ جو پرتش کرتے رہے، پوجا کرتے رہے، ان کو یوں ہے لاجواب یا ذلیل اور رسوا کرنا مقصود ہے کہ دیکھو تم تو ان کو اپنا معبود بناتے رہے، اب وہ تمہارے متعلق کیا کہتے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے. انتم اضللتم عبادی ہؤلاء قالوا سبحانک. وہ جواب کیا دیں گے؟ ملائکہ جواب دیں گے، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جواب دیں گے، اور پتھر، نباتات، جمادات، بندر، گئے، سانپ، اللہ کے نیک بندے، یہ سب یہ جواب دیں گے اللہ تو پاک ہے، اللہ تیرے سوا کسی کو ہم اپنا مددگار بنائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ؟ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تیری توحید پر ہم قائم تھے، تو لوگوں کو اپنے بارے میں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہمیں اپنا معبود مانو، ہماری پوجا پاٹ کرو، ہمیں حاجت روا مشکل کشا بنا لو، ہم نے کبھی نہیں کہا تھا. اصل میں بات یہ ہے اللہ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ آبَاءَهُمْ، انہیں تمہیں سامان دنیا دے رکھا تھا، انہیں اتنی دولت، مال دولت دیا کہ یہ تجھے بھول گئے، گمراہ ہو گئے. تو یہ خود جو ہے کم ظرف اور کمینے لوگ تھے، انہوں نے اپنے آباء و اجداد اور ان کے جو بڑے تھے وہ بھی، ان کو بھی اللہ تو نے جب آسودہ کیا، مالدار کیا، تو وہ تجھے بھول گئے. ہاں جی، حرام خوری، نمک حرامی کرنے لگے، حتیٰ کہ اللہ یہ شرک میں مبتلا ہو گئے. جو تو نے انہیں نعمت دی تھی اللہ اس کو بھی بھلا دیا. ہاں جی، جو تو نے نصیحت کی اللہ اس کو بھی بھول گئے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کو بھی بھول گئے، ورنہ اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا. اور یہ جو سبق ہے نا جی آج کا، یہ قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر اللہ نے بیان فرمایا ہے. تو یہ ہے ان آیات کے اندر ہمارے سامنے. اللہ ہم سب کو ان کو سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.